السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرمان رسول ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امین حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری القریشی، جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ وہ 3 شخصیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کا شمار ان صحابہ میں سے ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، اور آپ حضرت صدیق اکبر کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ارقم بن ابی الارقم حضرت صدیق اکبر کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے روبرو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و الم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن شدائد و تکالیف کا روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکاروں کو کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ آپ اس دور میں بھی ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ اور رسول کریم کو صمیم القلب سے سچا مانا، لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بے خوف و خطر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بکھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہ سوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوف زدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلو تہی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی اس سے پہلو تہی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ بالآخر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ کے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا جسے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے بھی ماوراء تھی، اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی تو آپ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے۔
دراصل حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کے حوالے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں آیات نازل کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کبھی بھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، ہاں وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ بے شک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا، وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد میں ایمانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کے لیے بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آرزو مند رہتی ہیں۔ حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت اپنے صحابہ میں سے ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے ان باہمی مالی اختلافات کو نپٹائے جو شومی قسمت سے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم برملا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں۔ ان کی باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس روز جلدی جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی میں آیا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے۔ باخدا مجھے کوئی عمارت و قیادت کا شوق نہ تھا، بلکہ میری یہ تمنا تھی کہ وفد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کا مصداق میں ٹھہروں۔ جب آپ نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دوران میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑے۔ آپ مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر کرم حضرت ابو عبیدہ پر پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں، ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیانت و امانت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور آپ میں قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ بہت سے مواقع پر آپ کی دیانت و امانت اور قائدانہ صلاحیتوں کا نہایت خوش اسلوبی سے اظہار بھی ہوا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا اور زاد راہ کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ مجاہدین کے زاد راہ کے لیے کوئی اور چیز نہ تھی۔ اس سفر میں صحابہ کرام نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ نے بھی قیادت و امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ روزانہ ہر ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے اور وہ اسے کھا کر پانی پی لیتا اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہوتی۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تو ایک مشرک نے بڑے غضبناک انداز میں چلا کر کہا، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی محمد کہاں ہے؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ ان 10 جان نثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پر دشمن کے تیر کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے اور آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور آپ کے رخسار مبارک میں خود کے 2 حلقے پیوست ہو چکے تھے۔
آپ کی یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ کے رخسار مبارک میں دھنسے ہوئے خود کے حلقے نکال دیں۔ اتنے میں ابو عبیدہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدارا اس خدمت کا مجھے موقع دیں۔ آپ کا یہ شوق دیکھ کر صدیق اکبر ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو نبی کریم کو بہت تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اسے رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں وہ آپ کا دانت ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرے حلقے میں آپ کا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اس طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا، اور اس کی کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب ابو عبیدہ بن جراح نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب نے جناب ابو عبیدہ سے کہا، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کا امی ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ اس کے بعد تمام صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بلا اتفاق بیعت کی۔ ابو عبیدہ آپ کے دور خلافت میں مامن و خیر خواہ رہے۔ جب صدیق اکبر نے اپنی وفات سے پہلے فاروق اعظم کو خلیفۃ المسلمین نامزد فرمایا تو حضرت ابو عبیدہ فاروق اعظم کے پورے دور خلافت میں آپ کے مددگار و معاون اور اطاعت شعار رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملہ میں آپ کی حکم عدولی نہیں کی۔ وہ حکم جس میں خلیفۃ المسلمین کا حکم تسلیم کرنے سے ابو عبیدہ نے انکار کیا، وہ کچھ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوئے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا تھا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھی۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطۂ عروج پر تھا، عین اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملی تھی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر دن کو ملے تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے فاروق اعظم کا خط پڑھا تو فرمایا، مجھے معلوم ہے امیر المومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المومنین کو اس خط کا جواب تحریر کیا۔ امیر المومنین، بعد از تسلیمات عرض ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرما دیں۔ مجھے آپ اس سلسلہ میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ والسلام۔ جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ نے آپ کو زار و قطار روتے ہوئے دیکھا تو دریافت کیا، کیا ابو عبیدہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا، نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلہ میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں جناب ابو عبیدہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لشکر اسلام کو یہ وصیت فرمائی۔ فرمایا، میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا،
صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا، دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی عمر بھی مل جائے تو آخرکار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام ہو اور تم پر خدائے ذوالجلال کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، معاذ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا، خدا حافظ، یہ کہا اور آپ کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل اٹھے اور ارشاد فرمایا، لوگو، آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد و بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی کو نہ پایا۔ سب مل کر خلوص دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔